ہم اسلام اسی کو سمجھتے ہیں جو پہلو ہمیں ٹچ کر جاتا ہے۔ اسلام میں نکاح اور ولیمہ، بس نکاح رخصتی کی اور اس کے بعد ولیمہ، یہ سنت ہے۔ 10-12 سال کی عمر ہے، لیکن عشق جب ہوا حضور کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ میں حضور کے گھر چلا گیا، رات کو نا میں حضور کے گھر رات میں نے گزاری۔ احباب ذی وقار، دین اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں، یہ وہ دین ہے کہ اللہ عز و جل نے جس کے بارے میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام۔ الحمدللہ اس وقت کائنات میں، اس دھرتی پر، اس دنیائے آب و گل پر جو دین پسندیدہ ہے وہ دین اسلام۔ ہم سب مسلمانوں کو اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنے کے بعد پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس دین پر عمل پیرا بھی ہیں یا صرف اور صرف نامی کلامی ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ تو وہ قرآن و حدیث سمجھنے سے ہمیں پتہ چلے، قرآن اور اس کے معانی مطالب کے اندر غوطہ زن ہونے سے انسان کو اس فہم کا ادراک ہوگا کہ آیا کہ میں اس اسلام کا ماننے والا بھی ہوں یا نہیں۔ وہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ یا تو قرآن میں ملتی ہیں یا احادیث طیبہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، میرے آقا نے جو کچھ فرمایا، حضور نے جو کر کے دکھایا، اور حضور کے اصحاب، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، علماء اکابرین نے جس پر عمل کیا، وہ دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب اور طریقہ سکھاتا ہے۔ دین اسلام ہمیں زندگی کے ایک ایک پہلوؤں کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے نا اکثر اور بیشتر دین اسلام، ہم اسلام اسی کو سمجھتے ہیں جو پہلو ہمیں ٹچ کر جاتا ہے، جو پہلو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے ہم اس کو تو اپنا لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری طبیعت پر گراں گزرتے ہیں حالانکہ وہ بھی اسلام کے پہلو ہیں، لیکن ہم اس کو اگنور کرنا، معاذ اللہ پس پشت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم صرف 1-2 پہلوؤں کو اپنا لیتے ہیں اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں یہی دین ہے۔ نماز وہ عین عبادت ہے، نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، لیکن میں اگر صرف نماز تو پڑھوں لیکن اس کے علاوہ حقوق اللہ، حقوق العباد، میں اپنے گھر کے حقوق پورے نہ کروں، میں بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کروں، میں ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ رکھوں، میں اخلاق نہ اپناؤں، تو مجھے بتائیے کیا صرف نماز سے چھٹکارا مل جائے گا؟ ہرگز۔ میں نے یعنی ایک چیز کو تو اپنا لیا کہ میں نے نماز پڑھنی، جو بھی ہو جائے نماز پڑھنی ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ صاحب ذی وقار ذرا غور کیجئے گا، نماز حضور آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن میں نماز تو پڑھوں لیکن دوسروں کا حق کھاتا پھروں تو احباب ذی وقار کیا نماز سے چھٹکارا مل جائے گا؟ تو ہم میں سے ہر ایک نے نا ایک ایک پہلو تو اپنا لیا ہے، اور اس کے علاوہ باقی پہلوؤں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو احباب ذی وقار دین اسلام جو ہے وہ ہمیں حکم کیا دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اسلام آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں چاہتا، یہ نہیں کہ آدھا جو ہے وہ سارے عقائد جو ہے وہ انگریزوں والے اپنا لوں، یعنی شادی بیاہ کا جب موقع آئے تو سارے رسم و رواجات وہ عین اسلام کے دشمن ہوں، عین اسلام کے منافی ہوں، وہ سارے میں اپناتا پھروں اور کہوں کہ ہوتا میں مسلمان ہوں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جب اسلام میں آنا ہے تو پورے کا پورا دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا پھر مسلمان بن جا، یا پھر جو تو نے عمل اپنانا ہے اسی کا تو اظہار کر دے۔ تو حضور سرور دو عالم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کسی کے رواج کو اپناتے ہو، کسی کی رسم کو، کسی کی طریقے کو، یہ آج مہندیوں کی جو رسم ہوتی ہے، رسم ہینا، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں، یہ منگنی کی رسم اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ اسلام میں نکاح اور ولیمہ، بس نکاح رخصتی کی
اور اس کے بعد ولیمہ، یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ باقی آپ منگنیاں کرتے پھریں، وہ رسم حنا آپ مہندیاں کرتے پھریں، پھر اس میں جو مردوں اور عورتوں کا غیر محرموں کا آپس میں اختلاط ہوتا پھرے، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ یہ ہم نے جو رسم و رواجات لیے ہیں یہ ہم نے ہندوؤں سے لی۔ یہ جب ہم جو ہے تقسیم ہند سے پہلے جب ہم آپس میں رہا کرتے تھے، چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہا کرتے تھے، کافروں کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو ان کے جو رسم و رواجات ہیں وہ ہم نے اپنے رسم و رواجات گویا کہ اپنی شادیوں میں ہم نے وہ ایسے شامل کر لیے کہ وہ زندگی کا حصہ ہے، لازم و ملزوم۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ تانے دیں گے کہ بھئی شادی دیکھو کیسے کی، ایسے بھی شادی کی جاتی ہے، ایسے جیسے پتہ لگتا تھا فوتگی ہو رہی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، پھر اسلام پر اگر عمل کیا جائے لوگ پھر اس طرح جو ہے وہ ہوٹنگ بھی کرتے ہیں، تو رہنے دیجئے ان کو۔ آپ کس کس کو راضی کرتے پھریں گے؟ ہمارا کام ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنا۔ باقی دنیا کو آپ راضی کرتے پھریں۔ آپ ولیمے پر آپ نے وہ کئی ڈشیں بنا لی، ہر کوئی آیا کھا کے گیا، لیکن اس کے بعد بھی اعتراض کر رہے ہیں، او دیکھو اس میں تو اس طرح تھا، وہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ نے ہر طرح سے جو ہے وہ کمی کو پوری کیا، لیکن پھر بھی لوگ باتیں کرنے سے، اعتراض کرنے سے اپنی زبان کو نہیں روکیں گے، تو آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ تو احباب ذی وقار، ہمارا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ میں نے جواب دے اللہ کے حضور ہونا ہے، میں نے جواب دینا ہے تو اللہ کو دینا ہے، میں نے مخلوق کو جواب نہیں دینا۔ تو یہ جو لوگ کیا کہیں گے اس کو چھوڑ دی، یہ جب فکر سے آپ آزاد ہو جائیں گے تو پھر اللہ عز و جل آپ کے دل کو مطمئن فرما دے، اطمینان قلبی آ۔ تو احباب ذی وقار، ہمیں چاہیے ہم دین کے ایک ایک پہلو پر عمل کریں۔ اب یہ میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی، ذرا غور کیجئے گا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آواز کو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، عند رسول اللہ، جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے سامنے، حضور کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ غور کیجئے گا، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اب یہ وہ متقی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے اللہ کے ہاں۔ فرمایا جس نے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب کا لحاظ رکھ۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ انسان گیا حج پر، انسان گیا عمرہ پر، اللہ ہمیں بار بار لے جائے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے اللہ ہمیں ادب کے ساتھ لے جائے۔ قسم بخدا بے ادبی کرنے والا جو ہے وہ نہ جانے والے سے بدتر ہوتا۔ لے سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے، اللہ اکبر۔ اے پائے نظر، نظر کے پاؤں کو کہہ رہے ہیں، یہ پاؤں کو نہیں، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے۔ آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، اللہ اکبر۔ کہاں آپ قدموں سے چلیں صاحب، آپ آنکھوں کے بل بھی اس بارگاہ میں چلیں تو وہ بھی بے ادبی شمار ہوگا۔ کیوں؟ یہاں 70,000 ملائکہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں 70,000 فرشتے، حضور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں، 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ مجھے بتائیے، اور حضور فرماتے ہیں جو ایک بار فرشتہ آ گیا نا، قیامت تک اس کی دوبارہ ڈیوٹی نہیں آنے والی، دوبارہ باری اس کی نہیں آنے۔ اے انسان تو کتنا خوش بخت ہے، یہ رب کی کرم نوازی ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کے حبیب محمد مصطفیٰ کی نظر عنایت ہے جو تجھے بار بار بلا لیتے ہیں، ورنہ تیرے اندر کیا کمال ہے۔ فرشتوں سے بڑھ کر تو متقی آ گیا، فرشتوں سے بڑھ کر تیری عبادت کا عالم ہے کیا؟ تو عبادت کی بنا پر یہ اللہ کے فضل کی بنا پر جاتا ہے۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ تو اب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بہت ہی نازک بارگاہ ہے،
اب جہاں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے بندہ جب حاضر ہوتا ہے، مواجہ شریفہ جس کو جالیاں کہتے ہیں، وہ جو سونے کی جالیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو جب حضور کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جانا۔ اب وہاں لوگ کیا ہے، آج ہم نے موبائل کو نا عبادت کا حصہ بنا لیا، معاذ اللہ، ذرا غور کیجئے۔ اب جیسے حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے جانے لگے، لوگوں نے موبائل آن کر لیا اور ویڈیوز جاری و ساری ہیں۔ تو صاحبان ذی وقار ذرا غور کیجئے گا، کیا وہاں بھی موبائل ہونا ضروری ہے؟ کیا موبائل کے بغیر آپ کی عبادت حضور کی بارگاہ میں سلامی نہیں ہوگی؟ ویڈیو بنانی ہے، آپ بس ایک دفعہ بنا لیں، اب یہ تو نہیں آپ 10 بار جا رہے ہیں اور 10ویں بار بھی آپ جو ہے موبائل کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور وہاں بھی اس وقت بھی ویڈیو آن ہے۔ وہ ایک ہمارے حضرت صاحب فرمانے لگے کہ ایک دوست ہمارے گئے حضور کی بارگاہ میں، جب سلام کرنے لگے عین اس وقت نا مجھے کال ملائی اور کہا کہ حضرت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سلام کر لی۔ تو کہا میں نے اسے کہا اپنے دوست کو میرا سلام آپ پیش کر دیجئے، اور جب آپ باہر جائیں نا تو پھر میرے ساتھ بات کیجئے گا۔ کہا جب وہ باہر گئے مجھ سے بات کرنے لگے تو میں نے اسے کہا کیا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنے کے لیے موبائل ضرورت ہوتی ہے؟ کیا یہ موبائل کے بغیر حضور کو سلام نہیں بھیجا جا سکتا؟ کیا تم نے واقعی لائیو کال ملانی تھی تو پھر حضور کو سلام پہنچتا، اس کے علاوہ حضور کو سلام نہ پہنچتا میرا؟ تو آج سے جو 14 صدی پہلے جو عاشق جاتے تھے تو وہ کیا سلام پھر حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا کرتے تھے؟ تو احباب ذی وقار ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ آج حرم کعبہ میں ہم طواف کر رہے ہیں تو اس وقت بھی موبائل جاری ہے، اس وقت بھی ویڈیوز جاری ہیں، دوستوں کو فلاں دوست کو دکھانا ہے، فلاں کو دکھانا ہے۔ صاحبان ذی وقار قسم بخدا یہ ریاکاری کی نظر جب عبادت ہو گئی تو وہ خشوع و خضوع ختم ہو گیا، وہ ذوق عبادت ختم ہو گئی۔ اب حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میں نے دیکھا لوگوں کو جوتے بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ چلو زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ احتیاط کی کوئی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے تو کم از کم اس کو آپ کسی بیگ کے اندر ڈال لیں، کسی لفافے کے اندر ڈال لیں، کم از کم وہ گندگی کے حصے کو آپ نے ہاتھ میں بھی تھاما ہوا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں آپ سلام کس طرح کریں؟ آپ کس طرح وہاں اپنا نیاز پیش کریں گے؟ تو احباب ذی وقار غور کیجئے گا، میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ نازک بارگاہ ہے کہ میرا رب فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو یاد رکھنا اپنی آواز کو بلند نہ کرنا میرے نبی کی آواز کے سامنے۔ حضور جلوہ گر ہیں، جب حضور کی بارگاہ میں امام مالک فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا جب حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے جاؤ یہ مت کہا کرو کہ میں حضور کی قبر پر جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کرو میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، حضور کی قبر کی طرف نہیں جا رہا بلکہ حضور کو ملنے جا رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے جا رہا ہوں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، وہ اور ہوں گے جن کا نبی مر گیا ہے، معاذ اللہ۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، ہمارا نبی قیامت تک زندہ رہے، وگرنہ اپنے کلمے کو تبدیل کر لیجئے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے میننگ کیا ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں، وہ واحد و یکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صاحب میرے آقا ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یہی تو سلام ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہی تو سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو احباب ذی وقار یہ حضور کی بارگاہ ہے، حضور کو سلام کرنے جا رہے، جوتے بھی ہاتھ میں ہیں، موبائل بھی آن کیا ہوا ہے، تو حضور کو سلام کیا کریں گے؟ ارے وہاں تو عجز و نیاز پیش کرنا تھا، ارے وہاں تو آپ نے اپنا وجود جو ہے وہ وجود جو حضور کی بارگاہ میں لے جانے کے لائق بھی ہے، کیا میرا یہ گندا جسم کیا حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل بھی ہے؟ لوگ تو جالیوں کو ہاتھ لگا، صاحب تیرا یہ ہاتھ جالی کو ہاتھ لگانے کے قابل بھی ہے؟ تو اتنا پاکیزہ ہو گیا ہے، کیا تیرا یہ وجود جو ہے حضور کے مواجہ انور کو چھوئے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ بھلا کرے سعودی حکومت کا کہ انہوں نے اب دیوار بنا دی ہے، وگرنہ ہمارے مسلمان اور بالخصوص پاکستانی جو ہے وہ اتنی بے ادبی کرتے ہیں، الایاز الایاز الامان الحفیظ۔
میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ادب کی بارگاہ ہے، وہاں سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح آواز حضور کے سامنے بلند نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ کرتے ہو، وگرنہ پھر کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم ولکن لا تشعرون، وگرنہ اللہ تمہارے اعمال کو حبط کر لے اور تمہیں اس چیز کا اندازہ بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اب اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہاں وہ جو ادب بجا لاتے، وہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی صرف آواز کو پست رکھنا میرے رب کے ہاں وہ کیا ہے، فرمایا تقوی کا معیار کیا ہے، اپنی آواز کو پست رکھو۔ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو نا اللہ نے منتخب کر لیا، اللہ نے چن لیا، کس لیے؟ تقوی کے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ تقوی کے لیے۔ روزہ رکھتے ہیں کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی بارگاہ کا جو ادب بجا لائے گا، میں رب اس کے دل کو تقوی کے لیے منتخب کر لوں گا، اس کو تقوی میں خود بخود عطا فرما دوں گا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، باقی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، فرمایا لہم مغفرہ، اس کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے، واجر عظیم، اور اس کو ہم اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن پاک ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس ادب کو مکمل طور پر امت میں پھیلایا ہے، عام کیا ہے۔ آج ہم ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو نہیں کرتے تو ہمیں اس چیز کا علم نہیں، وگرنہ صحابہ کرام کی پوری زندگی کا مجموعہ وہ حضور کا ادب تھا، وہ حضور کا ادب تھا۔ وہ جب کافروں نے، ابو جہل نے بھیجا، وہ ایک جاسوس بنا کر جب اس کو بھیجا عروہ کو، تو اس نے آ کر نہیں دیکھا تھا، اس نے آ کر پھر بتایا، اس نے کہا اے لوگو وہ تو اپنے نبی کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر رہے ہوں، صحابہ اتنا عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے کہ وہ وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، وہ اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی نہ ملے، جس کو وہ لمس نہ ملے، وہ جس نے لمس لیا وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مل لیتے ہیں کہ چلو تیرا ہاتھ تو لگا ہے نا، اسی کے صدقے میں بھی اپنا ہاتھ لگا لیتا ہوں تو نسبت تو ہو جائے گی۔ تو کہا ادب کا تو یہ عالم ہے، وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو ان کے ادب کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میری عمر تھی کوئی 10 سال یا 12 سال، یہ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد ہیں، حضور کے چچا ہے نا حضرت عباس، یہ ان کے لخت جگر ہیں، اور حضرت میمونہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نا جو زوجہ مطہرہ ہے، ام المؤمنین، ہم سب کی جو ماں ہے، حضرت میمونہ کے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھانجے ہیں۔ کہتے ہیں حضور جب میری خالہ کے گھر یعنی اپنی زوجہ کہ گھر میرے آقا جلوگر تھے، تو ایک روز میرا دل کیا کہ میں رات جو ہے وہ حضور کی صحبت میں گزار 10-12 سال۔ ذرا ادب اور عشق دیکھیے، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو تے میں کھیڑا کھیڑ دی بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو پھر اون دی یاد وچ ڈل گئیاں، وارث شاہ اس گلی میں کدی نہ رل دی پر ہن تا رل گئیاں۔ 10-12 سال کی عمر ہے، لیکن عشق جب ہوا حضور کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ میں حضور کے گھر چلا گیا، رات کو نا میں حضور کے گھر رات میں نے گزاری، ارادہ یہی تھا کہ حضور کو دیکھوں گا رات بھر حضور کیسے عبادت کرتے ہیں، حضور کے ساتھ مل کر میں بھی عبادت کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ 10-12 سال کی عمر، ذرا غور کیجئے، یہ ادب جو ہے یہ اولادوں کے اندر انڈیلنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہوتا ہے، حالانکہ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اپنی اولاد کو کہ وہ فرما بردار بنے، تو حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 طرح کی تربیت سکھاؤ، 3 باتیں اپنی اولاد کو گھٹی میں سکھاؤ۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اولاد کو سکھاؤ، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آج والد کو پتہ نہیں حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کا خلق کیا ہے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار کیا، تو وہ اولاد کو کیا سکھائے گا؟
فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ، جو چاہتا ہے میری اولاد فرما بردار ہو، کل کلاں بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، وہ اپنی اولاد کو بچپن میں یہ 3 باتیں سکھائے۔ وہ کیا؟ پہلی، میرے آقا نے فرمایا حب نبی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ آج ہم بحیثیت والدین اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم نے کبھی اولاد کو لیکچر دیا؟ یہ لیکچر تو دیتے ہیں، میرا ادب کیا کرو، جب میں کھڑا ہوں میرے آنے کے لیے اس وقت کھڑے ہو جایا کرو، ادب کیا کرو، میری بات مانا کرو۔ کیا یہ بھی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی لازم ہے، حضور کی سیرت کو اپنانا بھی لازم ہے؟ حضور کی سیرت کیسی تھی؟ فرمایا اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ دوسری بات میرے آقا نے فرمایا حب اہل بیتی، میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کہ آج ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ حضور کی اہل بیت، حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین، حضرت علی المرتضی، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ تو فرمایا میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیا ہم نے سکھائی؟ تیسری بات میرے آقا نے فرمایا جب میری محبت، میری آل کی محبت سکھا لی، تیسری تم نے جو بات سکھانی ہے وہ تلاوت القرآن، تلاوت قرآن اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ والد کی ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانا۔ یہ آج قاری صاحب کا تو احسان ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا جاتے ہیں، صاحبان ذی وقار، ذرا غور کیجئے، لیکن ان کا ادب نہیں ہے، ادب نہیں ہے۔ آج ٹیوشن جو ہے وہ سکول کی ٹیوشن کے لیے وہ ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں تو قاری صاحب 500 ہدیہ دیں گے۔ معاذ اللہ، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم آج کس حالت میں چلے گئے، آج ہم کہاں چلے گئے۔ تو فرمایا یہ قرآن سکھانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، قاری صاحب کی ذمہ داری نہیں، امام صاحب کی ذمہ داری نہیں، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو یہ سکھانا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میری 10 سال عمر تھی، تربیت کی تھی والدین نے، تو کہتے ہیں حضور کی صحبت میں گیا، حضور آرام فرماتے، کہتے ہیں جب رات کا پہر گزرا نا تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچانک بیدار ہو گئے۔ کہتے ہیں میں 10 سال میں تھا لیکن میں جاگ رہا تھا دیکھنے کے لیے کہ حضور کی عبادت کا معمول کیا۔ حضور اٹھے نا اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری قوم سو گئی، ستارے بھی چھپ گئے، لیکن حی و قیوم پروردگار تو جاگ رہا ہے۔ یہ میرے آقا کے کلمات تھے، حی و قیوم، وہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ زندہ ہے وہ تو جاگ رہا ہے۔ فرمایا اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کی، اور حضور نہ بڑھے اپنے مشکیزے کی طرف، کہتے مشکیزے سے حضور نے وضو کیا، کہا حضور کی اقتداء میں نے بھی وضو کر لی۔ اب حضور نے نوافل شروع کرنے کے لیے میرے آقا نے نماز شروع کر دی، کہتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے نا بعین ہی پیچھے میں کھڑے ہو گیا، بائیں سائڈ حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب فقہی مسئلہ کیا ہے، جب 2 لوگ ہوں آپس میں، جب وہ عبادت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تو وہ چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ادباً میں پیچھے کھڑا ہو گیا، کیوں؟ حضور کی بارگاہ، حضور ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ کہتے ہیں حضور نے نماز کے دوران میرا بازو پکڑ کرنا حضور نے اپنے سامنے، حضور نے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا دائیں سائڈ۔ کہتے حضور نے کھڑا کیا، میں پھر پیچھے چلا گیا۔ کہتے حضور نے پھر دوسری بار پھر مجھے جو ہے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر حضور نے پھر کھڑا کیا۔ کہتے میں پھر پیچھے چلا گیا، حضور نے تیسری بار کیا، کہتے میں پھر تیسری بار بھی پیچھے چلا گیا۔ کیوں؟ حضور کی بارگاہ ہے، کہا میں اس قابل، میں حضور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کہتے جب نماز مکمل ہوئی تو حضور نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، اے بچے، میں نے جب 3 بار تمہیں اپنے ساتھ کیا تو تم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب کلمات ادا کیے نا تو کہتے ہیں حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اور حضور نے پھر وہ مجھے دعائیں دی کہ آج تک وہ دعا کسی کو میرے آقا نے نہ دی۔ کہا میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری یہ مجال کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں؟ کہا میں اس قابل نہیں یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کہا حضور نے سینے سے لگایا، اللہ سے دعا کی اے میرے مالک عبداللہ ابن عباس کا سینہ کھول دے، اور عبداللہ ابن عباس کو تو قرآن کا فہم عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما۔ میرے آقا کی دعا کا اثر کیا ہوا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی امت میں سب سے بڑا جو مفسر ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ اب مجھے بتائیے ادب رسول کا صلہ کیا ملا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دعاؤں سے نوازا۔ حضور نے ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے تھے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک حلوہ تیار کروایا، حلوہ
حلوہ کھجور اور جو ہے وہ میدے کا آپس میں ملاپ کر کے وہ حلوہ تیار کیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو حضور نے فرمایا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ام سلمہ عرض کرتی یا رسول اللہ عثمان ابن عفان آپ کے داماد ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے۔ اب حلوہ بھیجا تھا مجھے بتائیے، لیکن ادب کا مقام تو دیکھیے، یہ میرے آقا کی بارگاہ کا ادب ہے کہ حضور کی بارگاہ میں تحائف بھیجے جا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں کھانا بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حضور ایسے دعا کر دیتے اللہ برکت دے حضرت عثمان کو، لیکن حضور نے نہ ہاتھ اٹھا دیے اور حضور عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں اے میرے مالک اگر عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو تو راضی ہو جانا، اے میرے مالک یہ جو میری بارگاہ میں اس نے کھانا بھیجا ہے اس کا مقصد تو یہ ہے میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ ارے یارو یہی تو میرے رب نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب کھانا تو بھیجا تھا حضرت عثمان نے حضور کے پاس، لیکن حضور دعا کر رہے ہیں اے میرے مالک اگر عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو تو راضی ہو جانا۔ تو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آج لوگوں نے نا حضور کا تعلق معاذ اللہ منقطع کر دیا، کہا رسول اللہ آئے تھے پیغام دینے، پیغام دے کر چلے گئے، اب صرف اللہ اللہ کرو اللہ تمہیں مل جائے گا۔ قسم بخدا اللہ نہیں ملے گا جب تک میرے آقا محمد مصطفیٰ کا تعلق قائم نہیں ہوگا، جب تک میرے نبی کی اطاعت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔